أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ہمارا آج کا موضوع مانوتھیزم اینڈ ماڈرن اسکیپٹسزم ہے۔ مانوتھیزم سے مراد ایک ایسے خدا پر ایمان لانا ہے جو مکمل قدرت رکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جسے ہم انگریزی میں آمنو سینٹ، آمنو پریزنٹ اور اومنی پوٹنٹ کہتے ہیں۔ اب مانوتھیزم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ہم آج ایکسکلوسیو مانوتھیزم پہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری قسم انکلوسیو مانوتھیزم ہے۔ میں کچھ چیزیں دہراؤں گا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹرمز ایسی ہوں جو آپ کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے نہیں۔ تو ایکسکلوسیو مانوتھیزم یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے اور اس ذات عالی مقام کے جو صفات ہیں ان کو ہم علیحدگی سے کسی قسم کی عبودیت کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ خدا کی کوئی صفات خدا سے علیحدہ بھی وجود رکھ سکتی ہیں۔ لیکن مانوتھیزم کی ایک قسم وہ ہے جسے انکلوسیو مانوتھیزم بھی کہتے ہیں۔ انکلوسیو مانوتھیزم وہ ہے جس میں کچھ ماننے والے خدا کی صفات کو معبود کے برابر درجہ دیتے ہیں اور خدا کی صفات کو ایسے نام دیتے ہیں جس سے ان پہ ربوبیت کا گمان ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ شرک، ہمارے نزدیک جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا کی صفات خدا سے علیحدہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ سو ٹو میک اٹ کلیئر، ہمارے ٹاپک میں مانوتھیزم کا مطلب ہے ایکسکلوسیو مانوتھیزم، ایک ایسا خدا واحد جو صفات رکھتا ہے لیکن اس سے علیحدہ وہ صفات کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اور دوسرا لفظ آپ نے اس موضوع میں دیکھا ہوگا اسکیپٹسزم۔ اسکیپٹسزم سے مراد احتیاط سے دیکھنا اور تفتیش کرنا۔ یہ ایک محتاط ذہن ہے جو ہر خیال کو، ہر دعوے کو، ہر دعوت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گویا کوئی سٹیٹمنٹ ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی کلیم ہو، یہ اس کی حقانیت پہ شک کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے فلسفی گزرے جنہوں نے یہ کہا کہ آبجیکٹیو موریلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، کوئی بدی نہیں ہو سکتی، یہ سب کچھ ریلیٹیو ہے۔ یہ اسکیپٹسزم کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی یہ سمجھنا کہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اسکیپٹسزم ہے۔ یا خدا کے وجود پہ شک کرنا، یہ بھی اسکیپٹسزم ہے۔ اس کا الٹ ایک لفظ ہے جس کو ہم ڈوگمٹزم کہتے ہیں۔ ڈوگمٹزم سے مراد ہے اپنے مروجہ عقائد کو نہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ ان پر شک کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم بلائنڈ فیتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ جو کسی دلیل پہ کھڑا نہیں، ایسا عقیدہ جو میری ماں اور میرے باپ کا تھا، میرے دادا کا تھا، میرے آباء و اجداد کا تھا۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط ہوتے، گمراہ ہوتے تو بھی تم ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ ڈوگمٹزم اور اسکیپٹسزم کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ ان سے اس موضوع میں کیا مراد۔ تو if I may sum up the topic کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی وحدانیت کی جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں، اور جائزہ لے رہے ہیں ان اعتراضات کا جو اس کانسیپٹ آف گاڈ پہ کیے جاتے ہیں۔ جیسا میرے کولیگ نے آپ سے کہا کہ ضرورت اس موضوع کی اس لیے محسوس ہوئی کہ آج کے دور میں ماڈرن انٹلیکٹ جو ہے اس کا گلیمر اور گلیٹر اتنا زیادہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں
اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، دانش جلوہ فرنگ سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، وہ اپنے اسکولوں میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھنے کے بعد اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ وضاحت کر دی جائے کہ ہم جن بنیادوں پر کھڑے ہیں وہ ماڈرن فلسفے اور ماڈرن اسکیپٹسزم سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہرے ہیں۔ اور یہ بھی جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے جو نہیں جانتے پہلے سے، کہ اسکیپٹسزم بھی دو طرح کا ہے۔ ایک اسکیپٹسزم وہ ہے جس میں سوال کرنے والا اپنے علم کی بہتری کے لیے سوال کرتا ہے، اس کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ ایک سوال کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب دے کے اس کے شک کو دور کیا جائے۔ علماء نے اس کے لیے ایک لفظ نکالا ہے جس کو کہتے ہیں اشکال۔ اشکال کے معنی ہے الجھن، کوئی کنفیوژن، بینگ ناٹ شیور۔ تو اس کیفیت کے تدارک کے لیے، اس کے حل کے لیے، اس الجھن کی تحلیل کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماڈریٹ اسکیپٹسزم۔ یہ ایک سیکھنے والے کا سوال ہے۔ ایک دوسرا اسکیپٹسزم ہے جسے کہتے ہیں ریڈیکل اسکیپٹسزم، جس کا معنی ہے کہ آل نالج از ہمبگ، فضول ہے، ڈسیپٹو ہے، دھوکہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ایک شخص نے علی بن حجویر عثمانی سے کہا کہ تو کیا خدا کی بات کرتا، آل نالج از ہمبگ، کہ یہ علم سارا فضول ہے، حتمی علم کا حصول ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے جو اس کو جواب دیا وہ منطقی بھی تھا اور تاریخی بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، اگر تو یہ بات کسی علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو تو علم کی ایک شاخ کی بنیاد پر دوسری کو غلط قرار دیتا، لہٰذا تیرا دعویٰ ویسے ہی باطل ہو۔ تو نے کہا کہ آل نالج از ہمبگ، لیکن اگر تیری بات علم پر کھڑی ہے تو علم تو سارا ہی ہمبگ ہے، فضول ہے۔ تو ایک فضول چیز پہ تو فضول موقف کیسے لے کے آ گیا؟ تو لاجیکلی یور کلیم از رانگ۔ اور اگر تو یہ بات کسی جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو ہم جاہل سے گفتگو نہیں کرتے۔ So he answered an objection in the way agnost was asking it۔ اس کو کہتے ہیں کہ منطق و دلیل، ڈائلیکٹک سے انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ تو ہم جس اسکیپٹسزم کی بات کر رہے ہیں وہ ماڈرن کہہ لیں، ماڈریٹ کہہ لیں، یہ ایک سائل کا سوال ہے، یہ متکبر کا اعتراض نہیں، یہ کسی بد نیت کی تشکیک نہیں، یہ ایک سائل کا، جاننے کے شوقین کا سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا خدا اس کو اپروو کرتا ہے؟ کیا خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم اندھا ایمان لے آؤ؟ نو، بلکہ آپ کو یاد ہوگا، قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فکر کا سفر کر کے، جس میں انہوں نے ایک ہائپوتھیسس کریٹ کیا کہ گاڈ از انفالبل، تو اپنے عہد کے تمام خداؤں کا جائزہ لیا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی۔ جب وہ غروب ہو گئے، ان کو زوال آ گیا، تو آپ نے کہا میں زوال پذیر کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جو ریزننگ کر کے خدا تک پہنچے ہیں، خدا نشانیاں بھی دکھا چکا ہے، سوال کیا کرتے؟ ربی، اے میرے رب، ارنی، کھول دے مجھ پر، کیفا، کیسے، تحیی الموتا، حیات دے گا تو مردے کو۔ Isn't it strange؟ ایک ایسا شخص جو خدا سے مخاطب ہوتا ہے، وحی آتی ہے، نشانیاں دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ ربی ارنی کیفا تحیی الموتا۔ تو اللہ نے کہا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام صدقے جائیں اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ایمان تو لے آیا ہوں، ذرا دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ تو ہم سے بھی کسی نے حق نہیں چھینا، ہم بھی دل کی تسلی مانگ سکتے۔ تو لہٰذا اسکیپٹسزم جو ہے یہ ہر صورت میں ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک لرننگ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ابراہیم کو مشاہدہ کروا دیا
کہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے ان کے اپنے پالتو پرندے جب ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر ان کی طرف آئے پھر تو شک نہ رہا۔ اب یہاں خدا نے ایک اور حکمت کی، یہ نہیں کہا کہ کوئی پرندے ذبح کر اور چھوڑا پہاڑ پہ پھر انہیں اپنی طرف بلا، کہا نہیں انہیں مانوس کر، تو ان کے نام رکھ لے، پنکی، لکھی، نام رکھ لے پرندوں کے، تیرے ساتھ مانوس ہو جائے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر اور پھر ان کو پکار پنکی لکی کہہ کر، جو بھی نام تم نے رکھے ہیں، اگر وہ آ جائیں پھر تسلی ہو جائے کہ تو یہ گمان نہ کرے یہ پرندے کوئی اور تھے۔ تو سائل جو کہ علم کی تلاش میں ہے اس کے سوال کو خدا کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی کئی مثال ہیں۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو فرشتوں نے خبر دی اولاد کی تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتی ہے انا عجوزم، میں تو بانجھ ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامند یہ تو بوڑھا ہے، میں جنم دوں گی بچے۔ اللہ کے فرستادہ فرشتے خبر دیتے ہیں کہ تیرے ہاں اولاد ہوگی، اور آپ تعجب کا اظہار کرتی ہیں کیونکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، میرا خامند بوڑھا ہو چکا ہے، میرے ہاں بیٹا کیسا ہو؟ تو اللہ نے جو آگے سے فرشتوں نے جو اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ دیکھو تجھ پر اور تیرے اہل خانہ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ زبردست ہے، تعریف والا۔ اب ایک اور آپ کو میں اسکیپٹسزم کی مثال دیتا ہوں۔ جب اللہ نے انسان کو ایک خاص قسم کی ترقی کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا۔ فرشتے انسان کے بارے میں کچھ بات جانتے تھے، انہوں نے کہا اے رب العزت تو اسے خلیفہ بنائے گا؟ ہم تو صبح و شام تیری تسبیح کر کے گزارا کرتے ہیں، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تو زمین پہ خون بہائے گا۔ اب دیکھیے اعتراض جو ہے فرشتوں کا بڑا مدلل، they have got some information جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فساد کرے گا، آپ اسے خلیفہ بناتے ہو اور ہم آپ کا ذکر اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ دونوں کو ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اب سب واقف ہوں گے۔ جب واپس آئے تو فرشتوں نے ایک بات کی کہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو بتا دے۔ تو اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو فرشتوں کے سوال کا جواب اللہ نے دلیل کے ساتھ دیا۔ میسج ٹو ٹیک ہوم از کہ فرشتوں کے اعتراض کا جواب اللہ نے دلیل کے ساتھ دیا اور ان کو قائل کیا۔ لیکن ایک اور بھی تھا اعتراض کرنے والا، شیطان۔ اس کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ تو ابلیس نا امید ہوا، نکل جائے یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سوال تکبر اور تعصب کی بنیاد پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان پہلا نسل پرست جس نے اس بات پہ تفاخر کیا کہ میرا آغاز جو ہے آگ سے ہے اور اس کا مٹی سے ہے، اس لیے میں اس سے برتر ہوں۔ اس کے علاوہ حاضرین محترم، اگر آپ قرآن شروع کریں تو پہلی آیت آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ یہ جو فون ہے نا اس جیسا اور کوئی فون۔ In other way I'm saying you want to check it, check it۔ تو آپ دیکھیں گے اگر ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس سے بہتر بھی ہے، اور ادر وے اراؤنڈ۔ تو خدا جب آپ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس میں غور کرو، اور نہ صرف یہ، وہ کہتا ہے کہ جو میری آیتوں پر بن سوچے سمجھے گرتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان شر الدواب، جانور نہیں کہتا کہ بدترین جانور، بدترین جانور وہ ہیں جو اندھے بہرے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایسا بہت جگہوں پہ آیا کہ تاقلون، تفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ دعوت فکر و نظر وہ بار بار دیتا ہے کہ آپ مجھ تک سوچ سمجھ کے پہنچو۔ بلکہ ایک آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کہ وہ اپنے طرف آنے کے لیے بلائنڈ فیس کو سخت ناپسند کرتے، کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب انہیں خدا کی نشانیاں تلاوت کی جاتی ہیں اپنے رب کی، لم یخروا، نہیں گرتے اس پر، علیہا صما و عمیانا،
کہ جب ان کے سامنے وہ آیتیں ہماری نشانیاں تلاوت کی جاتی ہیں وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں ان پر گرتے. They think, they ponder, they try to understand. حاضر محترم یہ تعارف تھا اس موضوع کا جس پہ ہم گفتگو کریں گے, تو آپ اس سے گھبرائیے گا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گفتگو بہت لمبی ہے, but I just wanted to make sure you understand what we are going to talk about. ہم بات کر رہے ہیں مونوتھیزم اور اسکیپٹسزم, اور ہم نے وضاحت کر دی کہ ہمارا مونوتھیزم ایکسکلوزیو مونوتھیزم جس میں کوئی صفت معبود نہیں ہوتی, اور اسکیپٹسزم سے مراد وہ اسکیپٹسزم جو ایک علم حاصل کرنے والا سوال کرتا ہے, نہ کہ وہ جو تضحیق کے لیے یا بے جا بحث کے لیے یا بغیر دلیل بحث کرنا اللہ کو سخت ناپسند. قرآن میں آئے کہ وہ لوگ جو بغیر دلیل خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ کو ناپسند. اب ایک اور وضاحت کے میں ابھی موضوع پہ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں تو چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ یہ سوال میں اس شخص کی طرف سے سوچ رہا ہوں جو مینٹلی ہیلدی, ایموشنلی ہیلدی, وہ ذہنی طور پر صحت مند ہے, جذباتی طور پر صحت مند ہے اور ذاتی المیوں سے آزاد ہے. وہ اس لیے خدا کو خدا نہیں سمجھتا کہ اس کا کاروبار اچھا ہو گیا, وہ اس لیے خدا کو ترک نہیں کرتا کہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا. اس کا ایمان خدا پر اپنے حالات و کیفیات و واقعات سے مشروط نہیں ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جو سوچتا ہے, ہر صحیح دماغ آدمی یہ سوچتا ہے, کبھی نہ کبھی خیال اس کے ذہن سے گزرتا ہے, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, پیدا ہونا, کھانا, ریپروڈیوس کرنا اور مر جانا, کیا میری حیات بھی ایک جانور ہی کی طرح ہے. یہ وہ سوال ہے. اور یہ کائنات کہاں سے آئی ہے. جب وہ اوپر دیکھتا ہے, وسعت کائنات کو دیکھتا ہے, تو سوچتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی. ایک بہت بڑے کاسمولوجسٹ کے بارے میں لکھتے ہیں, ایک ہمارے اسکالر, مجھے نام بھول گیا ان کا, کہ وہ نان بلیور تھے. تو وہ چرچ کی طرف جا رہے تھے, تو بارش ہو رہی تھی, چھتری ان کے ہاتھ میں تھی, کھولی نہیں ہوئی تھی. تو ان سے پوچھا کہ صاحب آپ چرچ کی طرف کیوں جا رہے ہو, آپ نے تو ساری زندگی خدا کی مخالفت کی. کہتے ہیں کہ جب میں کائنات کی وسعتوں پہ غور کرتا ہوں تو میں ذرا ڈر سا جاتا ہوں, تو کبھی کبھی میں چرچ چلا جاتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے تو خدا سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو جس کسی انسان نے بھی اپنی وسعت فکر و نظر کے مطابق ذاتی المیوں سے جدا ہو کر اس بارے میں سوچا, تو دو سوال تھے انہوں نے سب کو سوچنے پر مجبور کیا. پہلا کہ یہ کائنات کہاں سے آئی, واٹ از دی اوریجن آف دس یونیورس, اور دوسرا سوال یہ کہ اس پہ زندگی کا آغاز, زمین پہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا. ہم نہیں جانتے, کہیں اور بھی حیات ہوگی, لیکن ہم جو زندگی دیکھتے ہیں اس کا آغاز کیسے ہوا. یہ دو بڑے سوال ہیں جن کے جواب کے لیے بڑے کام ہوئے, بڑی محنت ہوئی. لیکن جو ہم لوگ ہیں, ہم خدا پہ جو یقین رکھتے ہیں اور کتاب کو پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبر صادق کی دی ہوئی خبریں ہیں, ہم ان خبروں کی بنیاد پر اور قرآن کی فہم کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہمارا خدا رب کائنات خدا واحد ہے, اور زندگی کا آغاز بھی اس نے اپنی قدرت سے کیا ہے, اس ہی نے زندگی کو مختلف مراحل سے گزارا. ہمارے لیے بہت آسان ہے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ the challenge is our coming generations. They are going to face the glamour and glitter of the modern intellect and modern reasoning. ہم ان کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں. اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اسکیپٹکس کا جائزہ لیا جائے, ان لوگوں کے بارے میں جانا جائے جو اعتراض کرتے ہیں اور وہ کیا اعتراض کرتے ہیں. حاضرین محترم, میں ان اعتراضات پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا. جیسے ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے لوٹا جا رہا تھا, میں نے خدا کو پکارا, خدا نہیں آیا, اس لیے خدا نہیں. اگر استدلال کا یہ طریقہ صحیح ہو تو ایک خاتون یہ بھی کہہ سکتی ہے میں لوٹی جا رہی تھی, میں نے پکارا, میری مدد کو فلاں صاحب آئے, اس لیے خدا ہے. یا تو یہ دلیل غلط ہے,
اگر اس طریقے فکر سے سوچا جائے تو دونوں کے نتائج ایک جیسے ہونے چاہیے، یا خدا نہ آئے یا خدا آئے۔ اس طرح سے ہم خدا کو نہیں پڑھتے۔ مجھے ایک بہت اچھی اور ویل آف فیملی کی ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، ان کے 2 بچے آٹسٹک تھے، تو انہوں نے کہا وائی می، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیوں کیا کہ میرے 2 بچے آٹسٹک ہو؟ تو میرے منہ سے ایک بات نکلی جو انہیں اچھی نہ لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بہت ویل آف گھرانے میں پیدا ہوئی، آپ کی تعلیم اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں ہوئی، آپ کو تمام عمر آسائش رہی، وائی یو؟ میں نے کہا اگر یہ معیار ہے خدا کو پرکھنے کا تو آپ خدا پہ ایمان لائیے کہ آپ کو اس نے صحت دی، ایمان دیا، ماں باپ دیے، مال و اسباب دیے، آسانیاں دیں، اعلیٰ تعلیم دی، عز و وقار دیا، وائی یو؟ تو یہ دلیل جو ہوتی ہے، ایسی کوئی دلیل نہ خدا کے اثبات نہ انکار میں کام آ سکتی۔ تو ایسے دلائل کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان دلائل کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے اذہان آج کل فیس کرتے ہیں۔ اور پہلا اعتراض جس کا بہت سنتے ہیں شور، ایوولوشن، نظریہ ارتقاء حیات۔ تو ایوولوشن کیا کہتی ہے کہ لائف سٹارٹڈ ایز اے سیل، دین اٹ ایوالوڈ اینڈ دین اٹ diversified because of several factors, natural selection, genetic drift, mating at random. There are many elements which control the whole process of evolution. ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں، یہ ایک آبزرویشنل سائنس ہے جس کو بعض دوسری سائنسز نے کنفرم کیا۔ دیر آر اسٹل سم ایریاز ٹو بی ایڈریسڈ۔ 97% سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں کہ ایوولوشن ہوئی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے چند ماہ پہلے ایوولوشن قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمام زندگی کا آغاز ایک زندگی سے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ایک طرح کا اگانا، پھر کہتا ہے ہم تمہیں زمین سے دوبارہ اٹھائیں گے ایک طرح کا اٹھانا، پھر ایک صورت میں کہتا ہے ہم نے فرشتے بنائے 2 پروں والے 4 پروں والے، ہم اپنی تخلیق میں زیادتی کمی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کب انکار کیا کہ حیات جو، پھر ایک آیت ہے کہ ہم نے، تم غور نہیں کرتے انسان کو کہا ہم نے تمہیں مختلف مدارت سے گزارا تخلیق، ہمیں اس پہ کیا اعتراض؟ اگر آپ کہتے ہو کہ زندگی ایوالو ہوئی ہے تو ہمارا خدا بھی یہ کہتا ہے۔ اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ جب پہلی دفعہ اس تھیری کا ذکر لٹریچر میں آیا تو اس کا نام پتہ کیا تھا؟ محمدن تھیوری آف ایوولوشن۔ You'll be surprised. I've given the reference. It was called as Mohammedan theory of evolution. اور اس کا انکار کنہوں نے کیا تھا؟ 2 بڑے انگریز بایولوجسٹ نے۔ انہوں نے کہا this is against the creationist theory of Bible. We can't accept it. But now we are doing what they did. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی جو ارتقاء ہے اس کا عمل رب کائنات کی طرف سے شروع ہوا اور آج تک اس کی مرضی سے جاری و ساری، لہٰذا یہ اعتراض ہمیں ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہیے اس اعتراض کو۔ دوسرا، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور بایولوجسٹ ہیں اور ان کے ذمے ہے کہ جو سائنس ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ رچرڈ ڈاکنز کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، سیلفش جین، گاڈ ڈیلیوژن، اور بھی ہیں کچھ۔ تو وہ سیلفش جین جو ان کی کتاب ہے، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیلفش جین میں وہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی کا آغاز ہوا تو جو پہلے اول ایک جینیاتی سیل تھا، ایک جینیٹک کوڈ تھا یا ایک جین تھا، اس کے اندر ایک رجحان تھا کہ وہ ان جینس میں ایک جین ایسا تھا جس میں رجحان تھا کہ وہ اپنی بقا کے لیے دوسرے جین کو نقصان پہنچا سکے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو کہ جینیٹک میک اپ میں کچھ جینیٹک ایلیمنٹ ایسے تھے جو اپنے، وہ سیلفش تھے، سیلفش جین اس کی کتاب کا نام، وہ خود غرض تھے، وہ اپنی بقا، اپنے نفع کے لیے دوسرے جینس کا نقصان کرتے تھے یا ان پہ غالب آنے کی کوشش کرتے تھے۔ بیسیکلی اٹ واز اے ڈومیننٹ جینیٹک میٹیریل۔ کہتے ہیں اس وجہ سے اس اسٹرگل میں، اس ایفرٹ کے نتیجے میں اس جین کے اندر ذہانت آئی اور ذہانت بڑھتی چلی گئی۔
تو اس کو کہتے ہیں کریٹو انٹیلیجنس. ایک تخلیقی ذہانت اس جین میں پیدا ہوئی اور وہ ایوالو ہوتی ہوتی اس حد تک پہنچی کہ اس نے ہومو سیپینس پروڈیوس کیا جو کہ استدلال کرنے کے ریزن دینے کے قابل ہو. I would like you to grasp this concept کہ زندگی کے آغاز میں زندگی کے پیغام DNA میں کوئی ایسا جین تھا جسے اپنی بقا دوسروں کی بقا سے زیادہ عزیز تھی اور وہ اپنی بقا کے لیے کوشش کرتا تھا اور اس کوشش میں آگے بڑھتے بڑھتے زندگی مختلف مدارج سے گزرتی انسان تک جا پہنچی. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات دو سپیشیز میں ایک دوسرے کے مفاد کی خاطر دے کوآپریٹ, اس وجہ سے بھی زندگی آگے بڑھی. اب جو سب سے دلچسپ اور لیٹسٹ بات ہے وہ اسٹیفن ہاکنز جو فرماتے ہیں کہ ایکچولی آغاز کائنات میں ماحول ایسا تھا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی and came into being from nothing. کہتے ہیں وہ نتھنگنس سے یہ کائنات کریٹ ہوئی. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ سائنس ہمیں پڑھاتی رہی ہے کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اس کو تھیوری آف کنزرویشن آف میٹر کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آغاز میں ماحول ایسا تھا کہ اس کی وہ بہت ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں کہ خود بخود سے کائنات وجود میں آ گئی کیونکہ دیر ور فکسڈ لاس آف دا یونیورس. ایک ایسے مقرر شدہ پہلے سے موجود قوانین ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ کائنات ایک دم سے وجود میں آ گئی. لیکن وہ وفات پا گئے اور وفات پانے سے پہلے میں یہ بتانا بھول گئے کہ وہ لاز کس نے بنائے. یہ ان کو پتہ نہ چلا کہ وہ موجود فکسڈ لاس آف دا یونیورس جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی وہ قانون کس نے بنائے تھے. He didn't tell us that, he left before telling us that. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس نے بنایا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں نظریات ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں تھا, اچانک سے چیزیں وجود میں آ گئی. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. نہ یہ دنیا بنی ہوتی نہ یہ عالم بنا ہوتا تو یہ بندہ اس سے کہتا کہ بھئی اور وہ کس کا خدا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ کیم فرام نتھنگنس کیونکہ قوانین موجود تھے. یہ نہیں بتاتے قوانین کہاں سے آئے تھے. پھر کہتے ہیں کہ زندگی کا آغاز رچرڈ ہاکنز صاحب کہتے ہیں کہ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہ ذہانت سے بڑھتے بڑھتے آگے پیچیدہ زندگی تک جا پہنچی. اور ایولیوشن والے بتاتے ہیں کہ ڈائیورسیفیکیشن کیسے آئی, زندگی میں چینجز کیسے ہیں. So all these three theories are trying to answer the question how this universe came into being and where did this life come from. ان کی ایکویشن میں کریٹر نہیں ہے. لیکن ایک دلچسپ بات وہ بات جو آپ سوچ رہے ہوں گے یا میں سوچ رہا ہوں کہ ان سب کے پیچھے کون تھا. اگر میں کوئی بات کروں یا آپ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں. میچیو کاکو جو ہے یا میچیو کاکو آپ سب اس کو جانتے ہیں, تھیوریٹیکل فزسسٹ. اس نے یہ کہا کہ میں اس کے الفاظ کا ٹرانسلیشن آپ کے لیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہم ایسی دنیا میں ہیں جو ذہانت کے ذریعے بنائے گئے قوانین سے بنی, اور میرے نزدیک یہ واضح ہے کہ ہم ایک ایسے منصوبے میں موجود ہیں جو ان اصولوں کے تحت چلائے جاتے ہیں جو ایک آفاقی ذہانت سے بنائے گئے ہیں اور تشکیل دیے گئے ہیں نہ کہ اتفاق سے. So in other words, he is saying that the universe we are living in is very well planned and programmed and not by accident, but this was done, engineered, planned by a universal intelligence. لوگوں نے ایک چلا دیا, ایک نیوز چلا دی کہ میشو کا خدا پہ ایمان لے. تو اس نے وضاحت کی دیکھو یہ بڑا پرابلم ہے پبلک میں ہونے کا کہ لوگ میری باتیں اپنی مرضی سے ٹوسٹ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے تو اتنا ہی کہا, اینڈ ہی ریپیٹڈ اٹ سے, کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں, اٹس ناٹ ایکسیڈنٹل. وہ کہتا ہے نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہے, اٹ واز ویری ویل پلانڈ اینڈ انجینئرڈ
تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنسز کیا کر رہی ہیں. اب میں آپ کو ایک آیت سناؤں گا تھوڑی دیر میں, آپ دیکھیے گا کہ اللہ ان تینوں کے بارے میں کیا بات کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. اب فرض کیجئے کہ یہ کیمپ ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی خدا جو ہے نا, ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہمیں مخبر صادق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ کائنات کا خالق ایک ہے, اور یہ خبر ایک سلسلہ انبیاء دیا آ رہا ہے, اور بڑے دلائل ہیں, ہم نے کتاب پڑھی ہے اس میں بڑے دلائل ہیں, ہم تو خدا کو مانتے ہیں. ایک یہ کیمپ ہے جسٹ فار سپوزیشن, یہ کہتے ہیں نہیں کائنات خود بخود وجود میں آئی, اس میں پھر زندگی کا آغاز ہوا, پھر زندگی مختلف مراحل سے گزری, اچانک ایک دعوے دار آ جاتا. All of a sudden somebody appears, وہ کہتا ہے I created this universe and I am the master of the universe. Suppose جیسے آپ کو بہت قیمتی کوئی چیز پڑی مل جائے, یہ کہیں کہ یہ خود بخود آئی ہے, یہ کہیں کہ نہیں یہ فلاں شخص کی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کیا کریں گے, آپ ڈھونڈیں گے کہ اس کا مالک کون ہے, اس کی ملکیت کا دعوے دار کون ہے. برٹش لا آپ سے تقاضا کرتا ہے you keep that item with you for 3 months and if it's a digital item for 6 months and wait for the owner. اسلام میں بھی ایسے قوانین ہیں, باقی ممالک میں بھی ہیں. تو آپ کو کچھ چیز مل گئی ہے, کائنات اور زندگی, اتنا تو حق بنتا ہے آپ پوچھیں اس کا کوئی مالک ہے, اور اگر آپ نہ بھی پوچھیں تو ایک مالک نکل آئے کہے کہ میری ہے یہ, میں نے بنائی ہے, تو بھائی آپ اس کا دعویٰ تو سنو گے نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو گولڈ ملا یہ میرا ہے, تو میں اس سے پوچھوں گا کتنا ہے, 20 تولے, 1000 تولے, 2000 تولے, کس شکل میں ہے, کیوبس ہیں, بلاکس ہیں یا جیولری ہے. اگر وہ ساری باتیں صحیح بنا دے, ہر چیز صحیح بتا دے, کہاں گری, کب میں نے خریدی, یہ رسید ہے اس کی, تو آپ کو اسے وہ شے واپس کرنی پڑے, آپ کو اس کی ملکیت کو تسلیم کرنا پڑے. میں کو انفیئر بات تو نہیں کرتا. اگر ایک شخص یہ کہے, ایک ہستی یہ کہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی, اس پہ زندگی کا آغاز میں نے کیا, تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ اپنا دعویٰ ثابت کیجیے. یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر اس کے دعوے کو آپ پڑھے بغیر رد کر دیں. فرض کریں میں کاسمولوجی نہ پڑھوں اور میں فلکیات پہ رائے دوں, میں نے میڈیسن نہ کی ہو اور میں مریض دیکھوں. حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس نے مطب کیا یعنی ٹریٹ کیا لوگوں کو اور جانتا نہ تھا وہ ذمہ دار ہے. تو آپ جانے بغیر کیسے رائے دے سکتے ہیں؟ آپ کو کلیم پڑھنا پڑے گا نا. I'm repeating it again and again کہ اگر کوئی کلیمنٹ ہے تو آپ اس کا کلیم پڑھے بغیر اس کا کلیم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. This is common sense, this is law. لیکن ایک یہاں الجھن ہے, یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر محسن صاحب, فرض کیجیے کورٹ میں جاتے ہیں, یہ سرجن ہے, تو ان کے کسی ڈیسیژن کو چیلنج کر دیا گیا. ایک مریض کہتا ہے انہوں نے غلط ٹریٹ کیا مجھے, اب انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, ان کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ He will have to have a surgeon who is far more senior and experienced than him. اس کو کہیں گے ایکسپرٹ وٹنس, ایک ماہر رائے دینے والا چاہیے جو ان کے دعوے کو ڈیفینڈ کرے, اور اس دوسرے کلیمنٹ کو چاہیے ایسا ہی ایکسپرٹ جو ان کے دعوے کو غلط ثابت کرے. تو دونوں کا کورٹ سنے گی بیان اور ڈیسیژن, ایسا ہی ہوتا. یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ خدا جیسا علم یا اس سے زیادہ علم نعوذ باللہ کوئی رکھتا ہی نہیں, تب خدا کا دفاع کون کرے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک چیز مل گئی کائنات, اس پہ زندگی, ہم نے اس پہ تھیریز بنائی, ایک اس کا کلیمنٹ نکل آیا, ہم کہتے ہیں اپنا دعویٰ ثابت کرو, ایکسپرٹ وٹنس ہے کوئی نہیں, اس سے بڑا خالق وہ خود ثبوت دے گا. دیٹ گاڈ ہیز ٹو پرووائڈ این ایویڈنس کہ میں ہی مالک ہوں, میں ہی خالق ہوں, میں ہی حساب لینے والا ہوں. تو اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے ہر دور میں اپنے اوپر دلیل چھوڑی. یہ قابل غور بات ہے حاصل میں, کبھی بھی رب العزت نے اپنے وجود کے دلیل کے بغیر انسان کو نہیں چھوڑا. میں آپ کو بہت پیچھے لے جاؤں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے, بیک سے ان کی ذریت کو نکالا, ان کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا.
جتنوں نے آنا تھا ان سب کو نکالا اور پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ نے اس پہ ایک بڑا دلچسپ کامنٹ دیا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم جانتے نہ تھے۔ Isn't it worrying کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مخلوق نے آنے تھا ہم نے آدم کی اولاد کو نکالا، ان سے پوچھا کہ ہم تمہارے رب ہیں کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تم نے تصدیق کی، اور آگے آیت ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم یہ نہ کہو ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر تھے، ہمیں پتہ نہ تھا۔ اگر ہم اس قابل نہ ہوں کہ اس دلیل تک پہنچ سکیں، آئی ریپیٹ، اگر ہم اس قابل نہ ہوں، اگر سارے نہ ہوں تو کچھ جو اس دلیل تک نہ پہنچ سکیں، تو اللہ اس دلیل پہ استدلال نہیں کر سکتا، وہ اتمام حجت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اور ہم یہ کہیں تو ہمیں تو کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو آپ تک پہنچ نہیں سکے، then he cannot punish us. It means every single human being, irrespective of their gender، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق خدا کے حق میں دلیل استوار کرے اور پھر اتباع کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ صلاحیت نہ ہو اور آپ سے حساب لیا جائے۔ آپ کو میں نے پڑھایا نہ ہو، آپ کو میں نے وکیل بنایا نہ ہو اور آپ سے کہوں جی آپ مقدمہ جا کے لڑیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہم وہاں سے نکلے، ایک خطا ہوئی، ہم وہاں سے نکلے۔ جب ہم زمین پہ آئے تو خدا کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، تم شروع میں ایک ہی امت، پھر تم نے اختلاف کیا، ہم نے انبیاء کو بھیجا اور پیغام بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وعدے کی، اس شہادت کی یاد ہمارے ذہنوں سے محو ہونا شروع ہو گئی۔ خدا نے ریمائنڈر بھیجے، یہ ریمائنڈر کبھی انبیاء کی شکل میں آئے، کبھی کتاب کی شکل میں آئے، کبھی انتباہ کی شکل میں آئے، کبھی سزا کی شکل میں آئے۔ یونس علیہ السلام کی امت پہ عذاب آنے کے قریب تھا، یہ امت پوری باہر نکلی، توبہ کی، استغفار کی، عذاب پلٹ گیا، تو اس وقت اللہ کی شہادت انتباہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگوں نے کہا کہ موت کے بارے میں گفتگو کی، ان کو موت دی گئی، پھر حیات دی گئی، دلیل اسٹیبلش کی۔ اس طرح اللہ جگہ جگہ دلیلیں اسٹیبلش کرتا رہا۔ لیکن اب ایک بہت بڑی بات ہونے والی ہے، انسان بالغ ہو چکا تھا، عقل و فکر اس کی ایک خاص مقام پر پہنچ گئی۔ اب کیا تھا کہ پیغام کو مکمل کرنا تھا، نعمت کو تمام کرنا تھا۔ یہ مخلوق جوان ہو گئی، ذمہ دار ہو گئی تھی، اب اسے انڈیپینڈنٹ ہونا تھا۔ لیکن ایک میسج بھیجا، اس کے بارے میں کہا ہم اسے محفوظ رکھیں گے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اے رسول ہم اسے پڑھائیں گے تیرے لیے، ہم تجھے یاد کرائیں گے، تو زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے۔ اتنی بڑی ذمہ داری۔ پھر چیلنج کیا، کر سکتے ہو تو کاپی کر لو، 10 آیتیں لکھ کے لے آؤ۔ اتنے دلائل ہیں حاضرین محترم کہ آئی کین ٹاک اباؤٹ دیم ہول ڈے، کہ جو آپ کو مجبور کر دیں گے، حیران کر دیں گے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ حاضرین محترم کہ اللہ اگر کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ تک بھیجی ہے، اس میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں کہتا ہوں دی رائٹر آف دی بک کو میں کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان یو، وائی شوڈ آئی سے پریئر، میں کیوں زکوٰۃ دوں گا؟ وہ کہتا ہے میں جہنم میں ڈال دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا۔ آئی ڈونٹ بلیو ان یو، سو آئی ڈونٹ بلیو ان ہیون اینڈ ہیل، سو وائی شوڈ اٹ وری۔ لیکن کیا قرآن میں یہی کچھ ہے؟ There are over 350 statements in Quran, scattered like gems in Quran. اگر آپ ان کو پڑھیں تو they will shock you. They will shock you. آپ ان کا جواب دیے بغیر نہیں گزر سکتے۔ لیکن اگر وہ غلط نکل آئیں، اگر خدا کی وہ باتیں غلط نکل آئیں، تو پھر آپ کو خدا کے بارے میں یا مجھے خدا کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ I will spend this time doing something else, going on holidays, spending time with my friends، ٹھیک ہے؟ اگر وہ باتیں غلط ہوں
تو میں کہوں گا کہ یہ تو ڈیٹا غلط ہے، میں تو اپنے یہ رائٹر نے غلطی کی ہے، آئی کانٹ ایکسیپٹ. لیکن اگر وہ صحیح نکل آئے تو پھر بہت بڑی، انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بی ٹو بریو ٹو اگنور دی ایویڈنس، یہ بے وقوفانہ حرکت ہوگی. یہ انگریزی میں بعض اوقات بریوری کو بے وقوفی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اٹس فولش ٹو اگنور. اگر یہ کتاب ایسی باتیں کرے جو اتنی صحیح ہوں کہ عقل و دانش دنگ رہ جائیں. آئی ول کوٹ اے فیو. پہلے ایک آیت سنیے، میں نے کہا تھا آپ کو ایک آیت سناؤں گا ان 3 باتوں کے حوالے سے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، ارتقاء کیا تھا، کریٹیو انٹیلیجنس کیا تھی. اللہ کیا فرماتے ہیں سنیں. سَنُرِيهِمْ آیاتنا، جلد ان کو اپنی آیات دکھائیں گے ہم، آیات اپنی، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، ان کی جانوں میں، ان کے اندر، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم نشانیاں دکھائیں گے انہیں اپنی، ان کے اندر اور باہر، حتیٰ کہ ان پہ واضح ہو جائے. بیان کہتے ہیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ان کو پتہ چل جائے کہ انہ الحق، کہ یہ حق ہے، جو کتاب ہم نے بھیجی ہے یہ حق ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ باہر بھی اندر بھی، انفاس میں بھی اور آفاق میں بھی اللہ کہتا ہے ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے، اور ہم میں سارے یاد. اب حاضرین محترم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ ان کے بارے میں غور کیجیے گا. try to move very slowly about these examples. کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی ذات نہیں جس نے قرآن کا مصنف ہونے کا دعویٰ کیا. So to tick the box, there is no other claim. There is only one claimant. اور جس ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب ہم تک پہنچی ہے وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. سو لانے والا تصدیق کرتا ہے اور اس میں بھیجنے والا کہتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے. لہٰذا there is no competition, there is only one claimant. ٹھیک ہے. اب جس شہر میں یہ اتری ہے وہ باقی دنیا کو عجم کہتے ہیں. I would request to listen to this bit very attentively. اس میں I'm trying to touch many topics in a very kind of short phrases. کہ میکنز دنیا کو عجم کہتے ہیں، گونگا. They think that rest of the world is گونگا، میوٹ ہے، بولنا نہیں آتا ہے. ہم کون ہیں؟ لسان، ہم تو زبان کے ماہر. کہتے ہیں کہ شعر کی مختلف حالتوں کے لیے کھڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیا ہے، کتنے الفاظ. اسی طرح اونٹ کے لیے بہت، ہر چیز کے لیے ان کے پاس الفاظ کی ایک طویل فہرست ہے. جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو جب مکہ کے لٹریری لوگوں نے، ادیبوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، نہ کوئی شاعری ہے نہ کچھ، ایک عجیب و غریب چیز ہے. They were shocked with the language. The beauty of the language ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم میں وہ لینگویج کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے عربک کا. They knew the Arabic language. جب انہوں نے یہ سنا they were shocked. And some of them, one of them at least, embraced Islam because of the language. ایک بات. دوسری بات حیرت کی بات ہے کہ آج سے 1450 قریب سال پہلے ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امی تھے، ان پڑھ تھے، اور جن کے جو پیدا یتیم ہوئے، 4 برس کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، پھر دادا نے تربیت شروع کی وہ بھی رخصت ہو گئے، اور جن چچا کے ساتھ رہے ساری عمر ان سے اختلاف رہا. محرومیوں کی طویل فہرست. وہ اپنے چچا کے ساتھ سفر میں جایا کرتے اونٹوں کے ساتھ، کہیں اسکول نہیں گئے، کوئی کتاب نہیں پڑھی. وہ گفتگو کرنے لگے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، فرصت میں اس پہ غور کیجیے. جسٹ امیجن that somebody 1450 years ago is talking to the people of his town, Mecca. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی بادر نہیں کرتا، وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، کوئی ان پہ حملہ نہیں کرتا. جاہل اجڑ قوم. یہ قوم جو ان پڑھ جاہل ہے، جو اپنے باپ کی ان بیویوں سے جن سے وہ ہوتے نہیں، یعنی ستیلی ماؤں سے بھی شادی کرتے ہیں.
جو شراب ہی کے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جنگ کرنا اور ٹرائبل وارز ان کا کلچر. ذرا ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ایک شخص جو انہی میں سے ہے، اور گفتگو کیا کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جاندار بے جان سے اور بے جان جاندار سے، اور خدا جو ہے وہ کہتا ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے ساری حیات پانی سے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے نطفہ جو ہے ایسے رکھا، پھر اس کو علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا. وہ سٹیجز بیان کرتا ہے ایمبریولوجی. اس کے بارے میں آگے تھوڑا آپ کو مزید بتاؤں گا. ایک عجیب و غریب بات کرتا ہے کہ کاسمولوجسٹ جو کائنات کی تصویر کھینچتا ہے وہ ایسے ایک لپٹے ہوئے کاغذ کی ہوتی ہے. تو کہتا ہے یاد کرو وہ دن جس دن ہم کائنات کو لپیٹ لیں گے ایک تومار کی طرح. ایک ایسا خط جو لکھا ہوتا ہے، اور اس کی پرانے زمانوں میں اپنی فلموں میں دیکھا ہوگا، بادشاہوں کو پیغام بھیجتے تھے، دونوں اینڈ پہ اسٹک ہوتی تھی تو رول ہوا ہوا ایک پیپر ہوتا. ہم اس کو ایسے لپیٹ لیں گے کائنات. پھر وہ جبلت سے حکمت تک کا سفر کرتا ہے، انسٹنکٹ کا ذکر کرتا ہے، وزڈم کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کہ انسان جاہل ہے، جلد باز ہے، حریص ہے، بزدل ہے، مال کی محبت پہ پکا ہے. پھر جب آدم بناتا ہے کہتا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو کرامت بخشی. پھر کبھی اس کو یہ تانا نہیں دیتا آدم بننے کے بعد، بلکہ اس کو خلافت دیتا ہے. یہ گفتگو ایک ہستی مبارک ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. کہتا ہے ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. یہ گفتگو مکہ والوں کے لیے ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں ان کو عنقریب آفاق میں ان کے انفاس میں. اور یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے 2 سمندر چلائے، ان کا پانی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتا. How did they know؟ تو سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. It was for us. اس نے اپنے، میں نے کہا نا، اس نے کسی دور کو اپنے اوپر دلیل کے بغیر نہیں چھوڑا. اور یہ دلیل صرف اس لیے ہوتی ہے معزز حاضرین، صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کو علم ہو جائے یا شک پڑ جائے کہ خدا ہے، then you have to make an effort, then you have to move towards God. خدا اس انکار سے محبت کرتا ہے جو اقرار کی جانب حرکت کرتا ہے. When you move towards God after suspecting, oh, there may be God. یہ بہت بڑا ایمان ہے جو فکر کے نتیجے میں آپ کو نصیب ہو. Oh, there could be a God. Then what you do next. یہ بڑی اہم بات ذکر کیا تھا کہ میں ایمبریولوجی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. 2 صرف میں آپ کو کوٹیشن سناؤں گا. آپ ذرا سنیے. ایک کوٹیشن جو ہے وہ کیتھ ایلمور کی ہے، اور کیتھ ایلمور جو ہے یہ پروفیسر آف ایمبریولوجی تھے، ریٹائر ہو گئے ٹورانٹو میں. ان کی کتاب ہے ایمبریولوجی کی، ڈیولپنگ ہیومن. ایمبریولوجی کہتے ہیں جنینیات کو، جس میں فرٹیلائزیشن سے لے کے ڈلیوری تک انٹرا یوٹرائن لائف ہے نا، جو رحم مادر میں بچے کی زندگی ہے، اس تمام کے مطالعے کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1827 تک ایمبریولوجی کا کوئی وجود نہیں تھا. There was no embryology until 1827. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1950s میں جب الٹرا ساؤنڈ آیا, then we were able to study the stages of the life of a fetus. کہتا ہے I am unable to understand how did he manage to describe those condition stages in Quran. Not only that, آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, ڈیولپنگ ہیومن آپ کو مل جائے گی ود قرآنک السٹریشن اس پہ لکھا ہوا ہے باہر, اور دیکھیے گا ڈفرینٹ چیپٹرز کے پہلے اس نے قرآن کی آیت لکھی, قرآن کی آیت لکھی ہے اس نے. دین ہی بیکیم لیٹر آن کہتے ہیں مسلم ہو گیا, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہی ڈڈ ناٹ ڈسکلوز دیٹ وٹ ایور. لیکن وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پھر پڑھاتا رہا, اینڈ ہی ایکسپلین آل دی اسٹیٹمنٹس. اچھی خاصی ضخیم ہوگی وہ کتاب, اور آپ اس کا پیج ٹفس پڑھیے جس میں وہ کلیریفائی کرتا ہے کہ اٹ واز ریئلی شاکنگ ٹو سی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. ایک فکرہ میں نے اس کا خود سنا ایک ویڈیو میں کہ جیسس, موزس اینڈ محمد دے ور فرام دی سیم اسکول. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو پرانے جتنے ہمیں اسکرپچرس میں ملتے ہیں یوٹرائن لائف کے بارے میں, وہ سب میں غلطیاں ہیں. قرآن از پرفیکٹ, hasn't got any flaws in his information. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایک ایمبریولوجسٹ کی رائے. اب میں آپ کو ایک اور شخص کی آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر مورس بقائلے, جو کہ فرینچ سرجن. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کی اسپیشلائزیشن تھی کہ وہ آرکیولوجسٹ بھی تھے, تو وہ ڈیڈ باڈیز کا جائزہ لے رہے تھے, ممیز کا, فرینچ ممیز کا.
اس میں سے ایک ممی ایسی تھی جس میں نمک نکلا، اور وہ نمک اس قسم تھا کہ اٹ واز ایویڈنس کہ یہ باڈی پانی میں رہی ہے. ہی واز شاکڈ کہ یہ باڈی سروائیو کیسے کر گئی. پانی میں جانے کے بعد ممیفیکیشن بہت مشکل ہوتی. ہی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. جب اس کو کسی نے بتایا کہ ایکچولی اسلام، مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے قرآن میں ہے کہ اللہ اس کو بچا لے گا، تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو فوری طور پر نکال کے ممیفائی کیا جائے. وہ کہتا ہے آئی کانٹ بلیو اٹ. یہ سعودی عرب گئے، ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے، وہاں کسی نے یہ آیت پڑھی. وہ آیت جو ہے وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ فل یوما ننجی کا ببدن کا لتکون لمن خلف کا آیاتن، کہ ہم تیرے جسم کو آج محفوظ کر دیں گے تاکہ تو نشانی ہو آنے والوں کے لیے. ہی became مسلم. جب انہوں نے آیت سنی تو انہوں نے اسی وقت اعلان کیا. اور دین ہی روٹ اباؤٹ 7 بکس قرآن کے بارے میں، اور اس میں سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں، اور یہ ایزیلی اویلیبل ہے، آپ جہاں چاہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کا میں ایک ان کا فکرہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا آپ کے لیے کہ قرآن نے جس طرح سے سائنسی حقائق کو درست اور متغیر انداز میں بیان کیا ہے، the way Quran has described scientific facts in different ways، اس نے مجھے گہری حیرت میں ڈال دیا. I am deeply wondered and surprised. I never thought، کہتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان حقائق کو 1300 سال پرانی کتاب میں لکھوں. وہ یہ اسٹیٹمنٹ اس کی اس وقت کی جب 1300 سال پرانی. تو I could never imagine کہ میں اتنے مشکل قسم کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ایکوریٹ اسٹیٹمنٹس 1300 سال پرانی کتاب میں دیکھ سکتا. اللہ نے سچ نہیں کہا کہ ہم عنقریب انہیں نشانیاں دکھائیں گے. آفاق میں بھی، انفاس میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ ڈیٹا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ڈیٹا ویریفائی کرنا ہوگا کہ کیا خدا نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، جو کلیم کیا اس بک کے آتھر نے وہ صحیح ہے. میں نے آپ کو چند مثالیں دی. It is not possible to cover everything in an hour or two. If you spend time, you do your own research. آپ قرآن کو پڑھیے، ان آیات کو دیکھیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، لفظ پر لفظ ترجمہ پڑھیے، ponder on it, try to understand. اور اس کے بعد اگر ڈیٹا صحیح نکل آئے، doesn't matter if you already believe in God. I'm not saying don't believe in God. What I'm saying is کہ آپ اپنے ایمان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کیجئے اور اتنے آپ you should be able to express it so well اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے جونیئرس کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے، تاکہ ان کے دل میں جو اسکیپٹسزم پیدا ہوتا ہے آپ اس کو آنسر کر سکیں. نہ کہ آپ یہ کہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو. It will never help. It will never help. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور جو ایسپیکٹ اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی، آپ نے اس کا ڈیٹا ویریفائی کر لیا، اب آپ کو شک ہو گیا یا خیال آ گیا دیر از اے کریٹر. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف آگے بڑھیں. سنت ابراہیم کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابراہیمی ہیں نا سارے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ تو دین ابراہیم پر کہہ دے، تو دین ابراہیم پر. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ آپ نے سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، تو ہمیں بھی تھوڑا سا تسلی دل کی چاہنے کے لیے کوئی سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بچیو کاتون ایک بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ اگر کوئی چیز ویریفائی نہ کی جا سکے، فالسیفائی نہ ہو سکے، ٹیسٹ نہ کر سکے، تو لازمی نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہ ہو. جیسے بگ بینگ آپ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، ویریفائی نہیں کر سکتے، ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے، بٹ وی آل بلیو. وائی ڈو وی بلیو ان بگ بینگ؟ دس از فورتھ امپورٹنٹ بلٹ پوائنٹ which I would like to remember. Why do we believe in Big Bang? Because there is an abductive argument, telltale signs, background radiation. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ ایسے سائنٹیفک انڈائریکٹ ایویڈنس جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ایسا ہوا تھا. ہم نے بگ بینگ دیکھی نہیں، ہم اسے دوبارہ کر نہیں سکتے.
اس لیے کسی چیز کے وجود کو آپ اس لیے رد نہیں کر سکتے کہ آپ اسے اپنے سائنٹیفک سٹینڈرڈ پہ چیک نہیں کر سکتے. God is not a scientific theory. God is not a scientific theory. ایک اہم بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ خدا کو آپ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی گرفت میں نہیں لے سکتے. If you can appreciate this, کہ آپ خدا کو خدا کے بنائے ہوئے لاز کی گرفت میں نہیں لے سکتے. وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے. جس چیزوں کی مدد سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کی تخلیق ہے. تخلیق خالق کا ٹیل ٹیل سائن تو ہو سکتی ہے, وہ اس کی طرف اشارہ تو کر سکتی ہے. ایک تصویر یہ ثابت کر سکتی ہے کہ میرا ایک مصور موجود ہے. اس سے زیادہ لازمی نہیں کہ وہ آپ کو معلومات ہے. اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا آیا جس پہ ہم نے بات کی, قرآن, اس کو ہم نے ویریفائی کیا, ہم نے دیکھا کہ قرآن نے اگر یہ کہا کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, تو ہم نے دیکھ لیا کہ سائنسز مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی they are in agreement کہ تمام حیات کا آغاز پانی سے ہوا. اگر قرآن نے یہ کہا کہ ایک فیٹس کی یہ سٹیجز ہیں یوٹرس میں, ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے ایمبریولوجی سے اسٹڈی کر کے کنفرم کر لیا قرآن ٹھیک کہتا. قرآن نے اگر یہ کہا کہ کائنات میں ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے, ہم نے سائنسز کی مدد سے کنفرم کر لیا ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. کسی زمانے میں پڑھایا جاتا تھا کہ کچھ ستارے ثابت ہیں, کچھ سیار ہیں, ہم جب میٹرک میں پڑھا کرتے تھے. ناؤ دے سے ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کائنات میں ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. ایٹم تک سب ایٹامک کواکس بھی گھوم رہے ہیں, نتھنگ از اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, تو اگر ڈیٹا ثابت ہو گیا, ہمیں اشارہ مل گیا, ٹیل ٹیل سائن مل گیا کہ اس کتاب کا خالق جو ہے اس کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے. اب ہم کچھ مزید مشاہدات چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ میں نگاہوں کو پا لیتا ہوں, مجھے نگاہیں نہیں پاتی. کہتا ہے میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں. دلچسپ بات ہے. کہتا ہے کہ کسی کی کیا مجال کہ مجھ سے بات کرے. پھر کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. آپ کو یہ پیراڈاکسل لگتا ہے؟ کہتے ہیں کسی بشر کی کیا مجال کہ مجھ سے بات کرے. پھر کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے بات کی, اور بات اس طرح نہیں کہا کہ بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. پھر کہا مجھے نگاہیں نہیں پاتی. تو پھر کہا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پوری تفصیل آپ کو بتایا, ملاقات کی, جو اس نے دکھایا, جو آقا نے دیکھا. ہم اس بحث پہ نہیں پڑے, بٹ اتنا ضرور کہتا ہے کہ نہ اس کی آنکھ نے دھوکہ کھایا, نہ اس کے دل نے کوئی غلط گمان کیا, جو دیکھا ٹھیک ٹھیک دیکھا. ایک طرف کہتا ہے کسی کی کیا مجال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے, جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے, کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے. ہر کسی کو اس کی استطاعت, فہم, سسٹینیبلٹی, ایبلٹی کے مطابق وہ دلیل دیتا ہے. جو برتن آپ لے کے جاتے ہیں, آپ کا جو ظروف ہوتا ہے اس کو بھرا جاتا ہے. لیکن چالاک لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا دامن وسیع کر دیجیے. تو آپ وسعت فہم و فراست کی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایویڈنس وہ دے جو ابھی آپ سسٹین نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے علم اور فہم اور ایموشنل انٹیلیجنس اور ڈائمینشنز آف انڈرسٹینڈنگس کو وہ اس طرح ایکسپینڈ کر دے کہ آپ بہتر سے بہتر آرگومنٹ کو کمپریہینڈ کر سکیں, سسٹین کر سکیں. اب دیکھنا یہ کیسے ممکن ہے. بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہ کریں, تو بے شک آپ ریکارڈنگ سے میری کامنٹس نکال دیجیے گا, لیکن آئی سیڈ آئی ول. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت. تو یہ سنت ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں, فہم و فراست کے لیے سوال کرتے ہیں, اللہ جواب دیتا ہے, لوگوں کی باتوں کے جواب. احادیث میں اللہ کے رسول نے کئی سوالوں کے جوابات دیے, اس طرح کے سوال. تو لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ خدا, میرے مرشد پروفیسر عامر رفیق اختر کا قول ہے کہ God is not known by the person he keeps, he is known by the functions he keeps.
خدا اپنی ذات سے نہیں صفات سے پہچانا جاتا. کیوں؟ ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کی، ہماری امیجنیشن کی لمٹس. جس طرح آپ پینٹیم 1 2 3 4 سنتے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کون کیسی کیسی چپس آ گئی. وہ جو پرانی چپس تھیں، there were many functions they couldn't do, many programs they couldn't run. تو اس لیے we must understand کہ خدا نے ہمیں کس حد تک فہم و فراست کی حد رکھی. ایک حدیث ہے اور کنفرم حدیث ہے کہ ایک چونچ سے ایک پرندے نے پانی لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلق جو ہے نا، یا ایک حدیث میں کہ انگلی ڈبوئی، کہا بنی نو انسان کو بس اتنا علم دیا گیا سمندر میں سے ایک انگلی گیلی کر. It means that there are many laws beyond the laws we know. There are physics may be different from the physics of this universe. ابھی تو خود theoretical physicists سے بات کر رہے ہیں کہ there may be different kinds of physics in different parts of the universe. وہاں laws مختلف ہو سکتے ہیں، وہاں food different ہو سکتا ہے. یہ ہمارے کانسیپٹ ہیں یہ بالکل bizarre ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہم پہ ہنستے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز جانتے ہیں. تو اس لیے خدا جو ہے وہ اپنی طاقتوں سے پہچانا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ تصویر اپنے مصور کے بارے میں بتا سکتی ہے، اور جو تجرباتی ثبوت ہوتا ہے نا حاضر محترم، ذاتی تجرباتی ثبوت. میں نے کہا کہ آپ کی فہم فراست، ایک دعا ہے جو میں مانگا کرتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ کبھی میرا علم میرے مشاہدے سے آگے نہ بڑھے اور میرا مشاہدہ میرے علم سے آگے نہ بڑھے. If your knowledge and experience move together, then you are not startled and you don't become a dry preacher. علم اور مشاہدہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جو آپ دیکھتے ہیں اس کی وضاحت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. حیرت جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ علم وہاں پہ ختم ہو گیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری ساتھی دیکھ کیا چاہتا ہوں. وہ کسی نے اقبال سے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اس کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. کہا تم دوسرا مصرع نہیں پڑھا، میری ساتھی دیکھ کیا چاہتا ہوں. There are limits، ہر کسی کی ایک لمٹ. لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے علم میں بھی وسعت پیدا کرے، فہم میں بھی وسعت پیدا کرے، اور چھوٹی چھوٹی جو ڈیمارکیشنز ہیں ان سے آپ کو آزاد. تو میں بات کر رہا تھا تجرباتی ثبوت، پرسنل ایکسپیرینس. لوگوں نے اس کو مسٹیکل ایکسپیرینس کہا، کسی نے اقبال نے اس کو پرسنل وکٹری کہا، انٹرنل وکٹری کہا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے گواہی کہا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر نہ کر. تو یہ جو ذاتی ایک شہادت آپ کو دی جاتی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، بہت سادہ بھی ہو سکتی ہے. قرآن جو پہلا انعام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، جو کم از کم ہماری منزل ہونی چاہیے، کہ وہ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ میرے جو دوست ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر آپ اس پہ تھوڑا پونڈر کریں اور غور کریں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فیئر ہوتا ہے آنے والی چیز کا، فرسٹریشن ہوتا ہے وہ گزری ہوئی چیز کا. نہ وہ ماضی پہ ماتم کرتے ہیں، نہ انہیں مستقبل خائف کرتے ہیں. تو میرے جو دوست ہیں اللہ کہتا ہے جان لو کہ ہم انہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہم انہیں خوف اور کیا کہتے ہیں حزن اور خوف سے آزاد کریں. یہ پہلی وہ کیفیت ہے. اگر میں یہاں سے ایک بات کروں کہ وہ نصیب کیسے ہو. حاضرین محترم، ہماری ساری زندگی we fight for the needs and desires of our life. یہ ہماری زندگی کا مختصر سا قصہ ہے کہ ہم we fight for the needs and desires of life. And out of this struggle are born complaints, comparisons, competitions. یہ جو جد و جہد ہے ضرورت اور خواہش کی تکمیل کی، اس سے پیدا ہوتی ہے مسابقت، شکایت، موازنہ اور شکایت، کمپیریزن اور کمپٹیشن اور کمپلینٹ. اس میں ہماری زندگی گزرتی ہے. اور یہ صرف ایک شخص کا قصہ نہیں، یہ قوموں کے قصے ہیں. Nations fight for their needs and desires, and in this fight they develop complaints, they compete. یہ جو سب کچھ ہے نا،
یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، دس از ٹو رائز بیونڈ دی نیڈز اینڈ ڈیزائرز آف یور لائف. انلیس یو ڈو دیٹ، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اصل چیز تو میرے پاس ہے، لیکن تمہیں دنیا کی زندگی پسند بڑی، تم دنیا کی زندگی سے محبت بڑی کرتے ہو. خدا نے مونسٹسزم نہیں پریچ کیا. میں ہرگز آپ سے یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ جاب نہ کیجئے، آپ اچھی گاڑی نہ چلائیے، آپ اچھے گھر میں نہ رہیے. جو مرضی زندگی میں حلال ہے حدود کے اندر اندر کیجئے، خوب شوق سے کیجئے، اسے انجوائے کیجئے، لیکن اس کے بیمار تو نہ ہوئیے، روگ تو نہ پالیے، دل نہ لگائیے. دل لگانے کی ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے دل نہیں لگایا. جس کا آغاز پتہ نہ انجام پتہ، مختصر سا قیام، اس میں آپ دل کیسے لگا سکتے؟ یہاں آپ کی نیڈز ہیں، مجھے کھانا ہے، کیلریز چاہیے، اگر ذائقہ نہیں ہوگا تو بھوک نہیں ہوگی. مجھے صحت کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے، پروکریٹ کرنا ہے، ریپروڈیوس کرنا ہے، اپنے جو ڈپینڈنٹ ان کو سپورٹ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں معاشرے میں میں ایک اگر کامیاب نہیں تو کم از کم ناکام نہ سمجھا جاؤں، کچھ نہ کچھ کر لوں. آل فائن، آل فائن. لیکن پرائیورٹی جہاں انجر ہو گئی، زندگی کا جو مقصد، میرے استاد کہتے ہوتے ہیں کہ ایک میسج اگر آپ پہنچا دیا کریں کہ اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی. خدا ہماری انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کی ٹاپ پرائیورٹی ہونا چاہیے. جب وہ ٹاپ پرائیورٹی اسٹیبلش ہو جائے، اس کے حق میں فیتھ اسٹیبلش ہو جائے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی طرف بڑھتے کیسے. جہاں اللہ کی حدود آتی ہیں وہاں آپ رک جاتے ہیں. دیٹ از دی پرائیورٹی. جہاں آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے آپ خرچ کرتے ہیں خدا کے حکم میں. یو آر مینٹیننگ دی پرائیورٹی. اینڈ دین اندر تھنگ از دیٹ وین یو ریممبر ہم ڈے اینڈ نائٹ، واکنگ اینڈ سٹنگ اینڈ in beds, you think about him, remember him. This helps you, God helps you to maintain your priority. اب پھر میں واپس پلٹ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ آپ کو کوئی شہادت دے تو میں آپ کو ایک اصول بیان کروں گا کہ فرض کیجئے کہ آپ سب سائنٹسٹ ہیں، آپ کے پاس ایک پبلیکیشن آتی ہے، اس پبلیکیشن میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ دوائی دی جائے تو اس کا یہ موذی مرض جس کا کوئی علاج نہیں، فرض کیجئے کوئی کینسر ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. ایک پبلیکیشن آپ کے ہاتھ لگ گئی اور وہ پبلش بھی کس میں ہوئی؟ ایک ایسے جرنل میں جو پیئر ریویوڈ ہے. پیئر ریویوڈ جرنل وہ ہوتے ہیں جن کو تب تک پبلش نہیں کرتے جب تک ان کا ایڈیٹوریل بورڈ ان کو دیکھ نہیں لیتا. دا ویری سینئر پیپل، دا لک ایٹ دی میتھڈ، دا لک ایٹ دی ریزلٹس. ان سب نے دیکھ لیا، ایک آرٹیکل پبلش ہو، اس میں لکھا آ گیا کہ یہ دوائی دینے سے یہ کینسر بالکل ختم ہو جائے. آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے؟ نو، یو ول ٹیسٹ اٹ. ڈفرینٹ سینٹرز پہ وہی ریسرچ کی جائے گی. کیسے کی جائے گی؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا. آپ یو ہیو ٹو فالو دی سیم میتھڈ اسٹرکٹلی. یو ہیو ٹو کریٹ دی سیم کنڈیشن اسٹرکٹلی. اسی ماحول میں، اسی اصول میں، انہی قوانین کے تحت وہ تحقیق کریں گے. اگر آپ کو وہی نتائج ملیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ ریسرچ ٹھیک ہے. اگر نہیں ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریسرچ غلط تھی یا انہوں نے کوئی غلطی کی تھی. ہم نے ٹھیک کیا ہے نا کہ غلط کیا ہے. یہ ایک اصول ہے. تو اگر آپ سے کوئی یہ کہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ خدا کی وحی آتی ہے، خدا ہے، اور خدا جو ہے اپنے، اللہ اگر کہے کہ جو میرے رستے میں کوشش کرتا ہے ہم انہیں رستے دکھا دیتے ہیں. قرآن میں 3 جگہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستے میں کوشش کی ہم انہیں رستے دکھا دیتے ہیں. خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام جب ان صاحب سے ملے، کچھ لوگوں کے خیال میں وہ خضر تھے، تو انہوں نے اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے علم دیا تھا، علم اپنے پاس سے. صرف علم نہیں کہا، کچھ علم لدنی دیا تھا، ایک علم تھا جو ہم نے اس کو دیا تھا اپنے پاس سے. وہ علم کیا تھا؟ دیٹ واز دی نالج آف دی ریالٹی، ناٹ آف دی ریلیشن شپ آف تھنگس. وہ حقیقت اشیاء کا علم تھا جو اللہ نے اس اپنے بندے کو دیا تھا، انعام دیا تھا. اللہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی مشاہدہ کرا سکتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ آپ خطرات سے آزاد ہو جائیں. لیکن اس کے لیے میں نے عرض کیا، جس طرح ریسرچ میں میں نے عرض کیا، یو ہیو ٹو فالو دی میتھڈ آف دوز پیپل.
اور وہ میتھڈ قرآن نے صاف صاف لکھ دیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی. So you have to move against yourself. اس میں عمریں لگ جاتی ہیں، لوگ اس کو بڑا سادہ سمجھتے ہیں. اپنے انفاس کے اشکال اور کیفیات کا مطالعہ اور ان پہ غلبہ is a long struggle. اور اگر آپ درمیان میں وقفہ کر دیں you have to start from scratch. اس لیے پنجابی کے صوفیوں کا ایک قول ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. ٹھیک ہے، اس میں نظر اٹھ نہیں سکتی ایک لمحے کے لیے. دھیان جو ہے وہ پلٹ نہیں سکتا کسی اور طرف. جیسے آپ کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا پیالہ ہو اور ایک تلوار لیے پیچھے بندہ شخص چل رہا ہو اور وہ کہے کہ اس پر رونق بازار سے یہ پیالہ لے کے گزرو، ایک قطرہ گرا تو گردن اڑا دیں گے. آپ کہاں بازار دیکھیں گے؟ آپ کی تو پیالے پہ نظر ہوگی. ایک ایک قدم کو سوچ سمجھ کے آپ آگے چلائیں گے کہ دودھ کا قطرہ کہیں باہر نہ گر جائے. اسی طرح یہ خدا کا جو دھیان ہے، خدا کا جو خیال ہے، خدا کی طرف سوچنا ہے، یہ منقطع نہیں ہو سکتا. تب آپ اپنے نفس کے اشکال کا جائزہ لیتے ہیں. اور ایک اور آپ کو عرض کر دوں کہ آپ فرض کیجئے میں کوئی برے اعمال میں ملوث ہوں تو بھی میں اچھا سرجن بن سکتا ہوں. فرض کرو کہ میں چوری میں ملوث ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں تو بھی میں اچھا ایک انجینئر بن سکتا ہوں. لیکن اس رستے پہ اگر آپ نے چلنا ہوگا تو اس کے کچھ مورالٹیز ہیں ڈیوائن. وہاں پہ کسی قسم کی لغزش برداشت نہیں ہو سکتی. یہ نٹوں کا کھیل ہے. مرشد کہتے ہیں نٹوں کا کھیل ہے، رسے پر چلنا، کہ دھیان گیا اور آپ گرے. گو گریجولی خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ آپ غلطی نہیں کرتے. علی عثمانی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی 70 مرتبہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. اس میں بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں 70 بھی ایک نمبر ہے ٹو ایکسپلین، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل وے آف سیئنگ ہے کہ مسٹیک از سم تھنگ ایلس، سن از سم تھنگ ایلس وچ از این ایرر آف ججمنٹ ان اے مومنٹ آف کرائسس. ایز لانگ ایز یور مسٹیک از این ایرر آف ججمنٹ ان اے مومنٹ آف کرائسس. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے یہ 4 چیزیں حرام کیں، لیکن اگر جان اضطراب میں چلی جائے تو اتنا لے لو کہ جان بچ جائے تم پر کوئی الزام. When survival is at stake and one makes an error of judgment, that is different thing. But when sin or mistake becomes your choice, رغبت محسوس کریں آپ اس میں، then you have made a choice, wrong choice, and then you cannot walk on this path. Otherwise جو غلطیاں ہیں they're dead ends of learning. نیکی بھی فتنہ ہو سکتی. لوگ گمان کرتے ہیں شاید یہ 4-5 بڑے گناہ ہیں. کسی کی غیبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے. کسی کے لیے پلاننگ کرنا، کسی کے لیے حسد رکھنا may be bigger sins in the eyes of God. تو جب تک آپ دل کو ان ویڈ سے خالی نہیں کرتے، ان حجابات سے خالی نہیں کرتے، یہ حجابات پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت تک دل میں وہ صفائی پیدا نہیں ہوتی جو آپ کو اللہ تک لے جائے. ناظرین محترم، if I may sum up in few lines کہ ایک دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں اس زمین پہ جو تم زندگی دیکھتے ہو اس کا آغاز میں نے کیا. اس کائنات اور زندگی کی مدت کتنی ہے میں جانتا ہوں، اور اس کے پیچھے وہ کہتا ہے میں نے جو ایویڈنس بھیجا ہے وہ قابل تصدیق ہے. کہتا ہے اگر تم نے اپنی خواہش نفس کے خلاف موومنٹ کی اور میری حدود میں رہے تو میں تمہیں وہ لوٹا دوں گا جو تم سے چھن گئی تھی جب تمہارے جد امجد نے غلطی کی تھی. وہاں جو پلٹنا ہے یہاں اس غلطی کا مداوع ہے. اگر آپ بڑے بگر سکیل پہ غور کریں تو یہ آپ کو سپلیمنٹری ایگزام ہے. آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، اس دنیا میں آپ آئے ہیں کریکشن، دوبارہ آپ کا ایگزام ہو. اب آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یو ڈونٹ میک دیٹ مسٹیک اگین. ہو ایور سکسیڈس ول بی ریوارڈیڈ. اور آپ نے اس لٹرل فیتھ کو، جیسے میں نے پہلے کہا، جو آپ کو علم اور مطالعے سے نصیب ہوگا، اسے پریکٹیکل فیتھ بنانا ہے عملی زندگی میں.
اور جو چیز پنش کی جائے گی، ریوارڈ کی جائے گی، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، وہ آپ کی فہم و فراست ہے جس کو نوازا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ اور آپ کی فہم و فراست ہے کیا؟ وہ آپ کے خلوص علم اور عمل کا حاصل ضرب۔ اگر خلوص 0 ہو گیا تو علم و عمل ملٹی پلائڈ بائی 0 از 0۔ جس میں خلوص ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا علم ضرور ہوتا ہے اور عمل بھی تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے۔ مخلص کے عمل اور علم کے ساتھ تھوڑا سا علم اور عمل لازم ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عامل خلوص سے خالی ہو، ایک عالم خلوص سے خالی ہو۔ ملٹی پلائڈ بائی 0 از 0۔ وما علینا الا البلاغ۔